بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں آج اپنی ساری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے کہ ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ساری دنیا میں قومیں کسی قانون کے تحت چلتی ہیں۔ قانون کیا ہوتا ہے؟ وہ آئین فیصلہ کرتا ہے کہ کیا قانون میں جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے۔ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ عدالتوں کی بھی باتیں، ان کے احکامات نہ پولیس سنتی ہے نہ یہ ریاست سنتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی حال ہی میں جب یہ امپورٹڈ حکومت بھاگ رہی تھی اسلام آباد کے لوکل گورنمنٹ الیکشن سے، تو عدالت نے کہا کہ فوری طور پہ ڈیٹ دو، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ 48 گھنٹے میں کرواؤ۔ ابھی تک کوئی مہینہ ہونے لگا ہے تقریباً، ابھی تک الیکشنز نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ جس طرح فنڈامنٹل رائٹس، جو بنیادی حقوق، جو ہمارا آئین ہمیں ہمارے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، حالات یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو، سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کو تشدد کیا گیا ان کے اوپر، صرف اس لیے کہ ان کی کوئی ٹویٹ تھی، اس کے اوپر اٹھایا گیا، تشدد کیا گیا۔ ابھی تک کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جس طرح کا تشدد کیا گیا، ابھی تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا۔ اعظم سواتی، کون سا آئین، کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے اوپر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا جائے، اور پھر جب وہ پھر سے اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو کوئی 30 اس کے اوپر FIR کوئی بلوچستان سندھ میں کی جاتی ہے۔ شیخ رشید، آئین اس کو عدالت اس کو ضمانت دیتی ہے، اس کے باوجود اس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کیسز سندھ اور بلوچستان میں کر دیتے ہیں۔ فواد چودھری، عدالت 4 دفعہ کہتی ہے IG کو کہ پیش کرو فواد چودھری کو عدالت میں، اور وہ اس کو اسلام آباد لے جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں تھوڑی مثالیں دے رہا ہوں جو شہباز گل سے ہوا۔ کسٹوڈیل ٹارچر، تشدد، یہ پاکستان کے قانون کے خلاف ہے۔ تشدد بھی ہوا اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملی، اور پھر ڈرایا دھمکایا گیا اور کیسز کیے گئے۔ پرامن احتجاج ہمارا تھا 25 مئی کو، اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، کون سا قانون اور آئین ایک جمہوریت میں اجازت دیتا ہے